السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انشاءاللہ ہم آج سے قرآنی آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پہ جو حصہ مبنی ہے ہمارے سلیبس کا اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے جو لیکچرز تھے اس میں 20 احادیث جو تھیں وہ ہم نے پڑھی، ان کی تشریح پر غور کیا اور امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ آج سے ہم سورہ حجرات شروع کریں گے اور اس کی ہم نے 40 آیات کی تشریح دیکھنی ہے۔ تو جو پہلی 3 آیات ہیں وہ آج کے لیکچر میں کور کروں گی میں۔ تو پہلی آیت جو سورہ حجرات کی ہے وہ اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ سورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کے انداز پر اور اونچی آواز میں بات کرنے کے انداز پر اتری، اور مسلمانوں کو اور مومنین کو تنبیہ کی گئی کہ کس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے اور ان کے کیا آداب ہیں۔ تو پہلی جو آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ مطلب ہے اس آیت کا کہ اے ایمان لوگوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 2 سورہ حجرات کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ہی ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں یعنی ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جبکہ اس سورہ حجرات کی جو تیسری آیت ہے جس کا آج ہم ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اس کی تشریح بھی دیکھیں گے وہ ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لی ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ آپ کو ان آیات کی تلاوت کے بعد اور ترجمے کو سننے کے بعد اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آیات کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے اتری اور اللہ پاک نے اپنے ان آیات کے ذریعے کس طرح سے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی، ان کے سامنے پیش آنے کے اور اٹھنے بیٹھنے کے کیا آداب ہیں، اور جب ہم آداب پر عمل کریں گے تو کس طرح سے ہمیں ثواب ملے گا۔ تو اس 3 آیات ہیں، ان کے جو مشکل الفاظ ہیں اس میں چند ایک الفاظ یہاں پر ہیں لکھے ہوئے جن کو ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے لا تقدموا، تم آگے نہ بڑھو، ورسولہ، رسول کے آگے، لا ترفعوا، تو بلند نہ کرو، ان تحبطوا، کہ ضائع ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، لا تشعرون، تم احساس نہیں کرو گے، لا تشعرون، تم احساس نہیں کرو گے یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یغضون، وہ نیچا رکھتے ہیں، اصواتہم، صوت سے، آواز سے، ان کی آوازیں، امتحان، اس نے آزمایا، امتحان لیا، قلوب، دل، واحد قلوب کی قلب، بین یدیہ، اللہ اور اس کے، واتقوا، اور تم بچو، اصواتکم، پہلے بھی یہاں پہ آیا اصواتہم، یہاں پر اصواتہم ہے ان کی آوازیں، اور یہاں پہ اصواتکم، تمہاری آواز، فوقا، اوپر، صوت النبی، کس کی آواز سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا، بلند آواز سے بات مت کرو، لاہو بقولی، ان سے بات، کہ جہرون، جیسی اونچی آواز سے، بعضکم لبعض، بولنا تم میں سے بعض کا بعض کے لیے، یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے آپس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک بات کر رہا ہے تو دوسرا جو بات کر رہا ہے، یہ وہ لفظ ہیں۔ تو ان الفاظ کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اور اگر آپ ان الفاظ کو یاد کر لو گے اور ان کے معنی یاد کر لو گے تو آپ کے لیے یہ آسانی رہے گی کہ آپ جب یہ قرآنی آیات
ہمیں امتحان میں آئیں گی تو ہم بآسانی ترجمہ کر سکیں گے اور یہ دیکھ سکیں گے کس آیت کے اندر کیا چیز بیان کی گئی ہے اور ہم نے کس طرح سے اس کی تشریح کرنی ہے. جیسے اس آیت کے اندر لا تقدمو، تم آگے نہ بڑھو، اور یا لا ترفعوا، تو بلند نہ کرو اصواتہم، آواز. تو یہ ان سے آپ کو ان کی پہچان ہو جائے گی اور آپ کو یاد کرنے میں جو ہے وہ بہت آسانی رہے گی. تو یہ الفاظ مشکل الفاظ تھے. اب انشاءاللہ ہم ان کی تشریح کی طرف جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جب سورۃ حجرات جو ہے نازل ہوتی ہے تو اس کی جو وجہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا انداز ہے، جس پہ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عمر بن عمر جو تھے ان کا اختلاف ہوا، اور وہ جب بات کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ان کی کچھ آوازیں بلند ہو گئی تھیں. تو اس حوالے سے اللہ پاک نے اپنے نبی کی جو اطاعت ہے اور جو ان کی تابع داری کی عادت مسلمانوں کو ڈالنی چاہیے، اس حوالے سے یہ آیات نازل ہوئیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ امت مسلمان کو اپنے نبی کے آداب سکھاتا ہے کہ تمہیں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور احترام، عزت اور عظمت کا خیال کرنا چاہیے. تمام کاموں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہنا چاہیے، اتباع اور تابع داری کی ہوڑ ڈالنی چاہیے. یعنی کہ ان آیات کا جو آپ نے بھی جیسے ترجمہ بھی غور سے سنا ہوگا، تو ان آیات میں یہی کہا گیا کہ اپنی آوازیں ان سے بلند نہ کرو اور جو وہ کہتے ہیں اس بات کو مان لو. ساظر اس میں کوئی حکمت اگر ہمیں نظر نہیں آ رہی تو وہ اللہ اور اس کا نبی جانتا ہے، یہ ان کے درمیان کا معاملہ ہے. اور یقیناً اللہ جو ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ کسی بھی صورت ایسی کوئی حکم نہیں دیتے جو کہ اللہ کے احکامات کی یا اللہ کے دین کے خلاف ہو. تو ان آیات میں نہ صرف ان کی عزت احترام کی بات کی گئی ہے بلکہ ان کی اطاعت کرنے کی بات بھی کی گئی ہے، اور وہ جو بھی کہیں اس کو من اور ان مان لینا چاہیے. اس حوالے سے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو دریافت فرمایا اپنے احکامات کے نفاذ کی بنیاد کیسے بناؤ گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کی کتاب کو. فرمایا اگر نہ پاؤ، یعنی کہ اگر کوئی تمہاری احکامات پر عمل نہ کرے تو پھر کیا کرو گے؟ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سنت کو کا نفاذ عمل میں لاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اگر ایسا بھی نہ کر پاؤ، یعنی کہ جب احکامات نافذ کر رہے ہو تو قرآن اور سنت پہ بھی عمل نہ کر پاؤ اور کوئی ایسی چیز آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جس پہ آپ کے پاس کوئی حل نہ ہو قرآن اور سنت کا، تو پھر کیا کرو گے؟ تو جواب دیا سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اجتہاد کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو ایسی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول خوش ہو. اب یہاں پر یہ معنی ہے کہ اس قرآن اور سنت یا حدیث میں اور جو کچھ دیکھا اس کے مطابق ہی اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے، بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کچھ بات کریں. ان کے تابع داری اطاعت جو ہے وہ قرآن اور سنت ہی کی کرنی ہے، اور وقت اور حالات کے مطابق جو ہے وہ کوئی اجتہاد کیا جا سکتا ہے. تو امام بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سے پہلے دعا نہ کرو. اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں میں حکم ہوتے تو اس طرح سے اللہ نے ناپسند فرمایا ہے. ارشاد باری ہے کہ حکم اللہ کی بجاوری میں اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ تمہاری باتیں سن بھی رہا ہے اور تمہارے ارادے جان رہا ہے. پھر دوسرا ادب سکھایا جاتا ہے کہ وہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے. یہ آیت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. جیسے میں نے بھی اس میں یہ ہے کہ صحیح بخاری میں بھی اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کیا ہوا تھا. تو یہاں پر یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ قریب تھا کہ وہ بہترین ہستیاں ہلاک ہو جائیں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ان دونوں کی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند ہو گئیں. جبکہ بنو تمیم کا وفد زاہد حاضر ہوا تھا تو ایک توقع کرے بن حباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ جو بنی مشبہ میں تھے اور دوسرے شخص کی بابت کہتے تھے. اس پر سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم تو میرے ہی خلاف کرتے ہو. سیدنا ابو بکر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں نہیں، آپ
یہ خیال بھی نہ فرمائیں. اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نرم کلامی کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا. یعنی کہ وہ ایک ایسا موقع تھا جس پر تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ہوتے ہوئے ان کی آوازیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہو گئیں. تو اس کے بعد اتنا زیادہ جب یہ آیت نازل ہوگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ اللہ کے عذاب سے ڈر گئے، اور حضرت وسلم کی اتنے زیادہ ادب کرنے لگے کہ وہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ بسا اوقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر سے پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر آپ کیا فرما رہی ہیں. تو اسی طرح سے روایت میں ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوکا بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو اس وفد کا امیر بنائیے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اقرا بن حباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وفد کا امیر بنانا چاہیے. اس پر ان کا اختلاف ہوتا ہے، اور جب وہ آپس میں بات کریں تو ان کی آواز بہت بلند ہو جاتی ہے، جس پر حضرت اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ آیات نازل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے نبی کے سامنے اپنی آوازیں آہستہ رکھو. جب یہ آیات اتریں تو کہا جاتا ہے کہ ثبات بن قیس رضی اللہ عنہ جو طبعاً بلند آواز تھے، عام جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ کافی بلند آواز میں بولتے تھے، تو وہ بیٹھ کے رستے میں رونے لگے. تو عاصم بن ندی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ ثبات کیوں روتے ہو؟ ثبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میری آواز بہت بلند رکھتا ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں اتری ہے. حضرت ثبات پر اس قدر گریہ طاری ہوا، یعنی کپ کپی طاری ہوگی، کہ وہ اپنے گھر آئے اور اپنی اہلیہ جمیلہ بنت عبداللہ سے کہا کہ میں اس کوٹھی میں جاتا ہوں جس میں میرا گھوڑا بندھا ہوا ہے، تم دروازہ بند کر دو، اس پر کیر ٹھونک دو، میں اب مرتے دم تک باہر نہیں آؤں گا. ہاں اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہو جائیں تو یہ اور بات ہے کہ میں پھر شاید باہر آ جاؤں. تو اسٹوڈنٹس یہ ایک وہ احوال ہے جو کہ اگر وہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یا نبی ناراض ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں بالکل بلند نہ کریں اور آہستہ آواز میں بولیں، اور اگر اللہ کے رسول کوئی حکم دے دیں تو وہ حکم جو ہے اس پر عمل کریں، بجائے اس کے کہ اس پہ یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا. بالکل ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے ایک جگہ ایسا ہے کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عید کی نماز ادا کی اور اس سے پہلے کچھ لوگوں نے جانور ذبح کر لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمہاری قربانی منظور نہیں ہوئی، عید کی نماز سے پہلے آپ قربانی نہیں کر سکتے، دوبارہ قربانی کرو. اور اسی طرح سے بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ رمضان کے روزے آنے سے پہلے ہی روزے رکھنے لگتے تھے. یوں وہ روزے رکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سبقت لے جاتے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی جو حکم اللہ نے دیے جیسے کہا ہے اس پر عمل کرو، جو اس کے رسول نے حکم دیا اس پر عمل کرو، بلکہ اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈ اپ نہ کرو. جیسے عمومی طور پر ہم ایڈ اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جیسے سفر کی نماز کا حکم ہے کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کرو، 2 فرض ادا کر لو، نہیں ہم وہاں پہ پوری نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب حکم ہے کہ سفر میں آپ نماز جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہو، صرف فرض ادا کرو اور باقی نماز پوری واجب نہیں ہے، تو یہ ہمارے وہ احکامات ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دے دیے ہیں ہم ان پر پورا عمل کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے طور پر اس میں ایڈ اپ کرنا شروع کر دیں اور بات کرنا شروع کر دیں. اسی طرح سے ایک اور چیز میں نے جو آبزرو کی ہے اور جو میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گی کہ بسا اوقات ابھی رمضان گزرے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے تو لوگ وائرس کی وجہ سے کچھ لوگ بیمار ہوئے اور نکاحت کافی زیادہ تھی، بزرگ خواتین، بچے، تو
اللہ نے روزہ معاف تو نہیں کیا لیکن اس کا جزیہ رکھا ہے. آپ جزیہ دے سکتے ہو, کسی غریب کو کھلا سکتے ہو یا روزہ کھلوا سکتے ہو. تو بلا وجہ اس کے کہ وجہ اس کے کہ ہم اپنی جان پہ ظلم کریں. جب اللہ نے اور مذہب نے چھوٹ دی ہے تو ہم اس چھوٹ کو آف کر سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنانے کی بہت شدت سے ضرورت ہے اور عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے. بہت زیادہ اس میں حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے, اللہ کے عذاب سے بچنا ہے, تو حضور کے آگے آواز بلند نہ کرو. صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا حضرت ثبات بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نظر نہ آئے. اس پر ایک شخص نے کہا, یا رسول اللہ, اس کی وجہ آپ کو بتاؤں گا. چنانچہ وہ ثبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پہ آئے, دیکھا کہ وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں. پوچھا کیا حال ہے؟ جواب ملا برا حال ہے. میں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتا تھا. میرے اعمال برباد ہو گئے اور میں جہنمی بن گیا ہوں. وہ شخص جو تھے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے پاس ہے اور سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ایک زبردست بشارت لے کے وہ شخص دوبارہ حضرت ثبات رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے اور نبی کریم اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جاؤ اور اس سے کہو کہ جہنمی تو نہیں بلکہ جنتی ہے. یعنی اصل میں عرب لوگ جو تھے وہ کافی اکھڑ اور بد مزاج سے لوگ تھے, اور جب اسلام انہوں نے قبول بھی کر لیا تو ان کے انداز زیادہ نہیں بدل پائے تھے, اور وہ اسی انداز میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے, اسی اونچی انداز میں بات کرتے تھے جس طرح سے ان کی ایک خاندانی عادت یا معاشرتی عادت تھی ان کی. تو جب یہ آیات نازل ہو گئی تو حضرت سیدنا ثبات بھی جو تھے وہ بھی چپ کر کے اپنے گھر میں رک گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آتے تھے, اور ان کو لگتا تھا کہ وہ بہت گناہ گار ہیں اور انہوں نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ سب کی سب ضائع ہو گئی ہیں. لیکن کیونکہ یہ وہ عبادت تھی, یہ وہ بات تھی یا یہ وہ عادت تھی جو کہ ان کی روایتوں میں موجود تھی, اسی لیے پھر بتایا گیا کہ کس طرح سے اپنے نبی کا ادب کرنا ہے اور کس طرح سے بہتر طریقے سے زندگی گزارنی ہے, اور کیا آداب ہے کہ آپ نے جو آداب اپناتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے. تو اسٹوڈنٹس, یہ وہ باتیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں, ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے کی زندگیوں سے مثال دے کر سکھایا گیا. علماء کرام کا بھی فرمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس بھی بلند آواز سے بولنا مکروہ ہے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مکروہ تھا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی میں قابل احترام و عزت تھے, اب اور ہمیشہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں بھی بالکل ویسے ہی باعزت اور قابل احترام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے جس طرح سے عام لوگوں سے بلند آواز باتیں کرتے ہیں, باتیں کرنا منع فرمائی گئی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تسکین و وقار, عزت و ادب, حرمت اور عظمت سے باتیں کرنی چاہیے. جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ دعائے رسولی بینکم کدائی بعضکم بعضائی, اے مسلمانوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح سے تم آپس میں پکارتے ہو, جس طرح سے ہم بے تکلف ہو کے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ویسے نہیں, بلکہ ان کا ادب کرنے کی ضرورت ہے, اور ان سے بات کرتے ہوئے آنکھیں جھکا لینا, کیونکہ وہ ایک عظیم ہستی ہیں, انتہائی قابل احترام ہیں, نبی ہیں اور اللہ پاک کے پیارے ترین اور محبوب ترین نبیوں میں سے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا کہ آپ اپنے آپ کو اپنی آوازوں کو نیچا رکھو اور یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں, اور یہ کہا کہ بے شک جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہی لوگ جو ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جان لیا اور ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. تو یہ بات وہی ہے کہ یعنی جب ہم پہچان جائیں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں تو ہم سب جو ہیں وہ ہمیں اس کا ضرور اجر ملے گا, بلکہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم پہ کوئی عذاب نازل ہوگا یا گناہ ہوگا, بلکہ جیسے ہی آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے اور آپ پیچھے ہٹ جائیں تو وہ بہتر ہے. اور یہ جو حکم ہے اس کا اطلاق مسلمانوں پہ انفرادی طور پہ نہیں ہوتا بلکہ اجتماعی طور پہ ہوتا ہے, یعنی ہم جب سب اکٹھے بھی ہیں تو ہمیں اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول پر عمل کرنا ہے, جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق ہم نے بات کرنی ہے. تو جیسے ثبات بن
جیسے حضرت ثبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کیا گیا کہ حضرت کی جو میں نے مثال آپ کو بتائی، تو جیسے انہیں لگا کہ وہ تلخ کلامی کرتے ہیں یا سخت بولتے ہیں، تو ان کو اپنی آواز نیچی نہیں رکھنی، تو شاید ان کے اعمال ضائع ہو گئے، لیکن کیونکہ انہوں نے احساس ہو گیا غلطی کا، تو انہوں نے فوراً معافی بھی مانگی اور اپنے آپ کو ایک طرح سے الگ بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی کہ وہ نیک لوگوں میں سے ہیں، جنتی ہیں، بلکہ ثبات بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے جنگ یمامہ میں اتنی بے جگری سے لڑے کہ شہید ہو گئے۔ اور یہ ہمارے وہ آداب ہیں جنہیں ہمیں اپنانے ہیں، بلکہ روزہ رسول پہ جو اللہ کے نبی سے عشق کرنے والے لوگ ہیں وہ تو ان کی آواز میں سانس بھی لینا گناہ سمجھتے ہیں، ہلکی آواز میں، نہ کسی قسم کا شور، نہ شرابہ، اور بلکہ انتہائی ادب سے۔ اور آپ بھی دیکھیں اگر آپ کا روزہ اطہر پہ جانا ہوا ہو تو کس قدر پرسکون انداز سے لوگ اپنے نبی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کرتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جان بوجھ کر تو بالکل ایسا نہ کریں، لیکن انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی معافی مانگ لیں تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں اور ہم نیک لوگوں میں شامل رہیں۔ اور یہ جب ہم سمجھ بوجھ سے یہ کام کریں گے اور اس چیز کو ملوز خاطر رکھیں گے تو پھر آگے ہمارے ہاں مزید ادب آتا چل جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جس طرح سے سکھاتے ہیں کہ جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہاں پہ ان پہ درود بھیجتے ہیں، اس کا بہت ثواب ہے، اور نبی پہ درود بھیجتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے اور ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسانوں میں ڈھالتے چلے جائیں، آمین۔ چنانچہ صحیح حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص اللہ کی رضامندی کا کوئی کلمہ ایسا کہہ گزرتا ہے کہ اس کے نزدیک تو اس کلمہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کی ناراضی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دے کہ اس کے نزدیک تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کے اس قدر نیچے درجے تک پہنچا دیتا ہے کہ جو گڑھا آسمان اور زمین سے زیادہ گہرا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پست کرنے کی رغبت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی کرتے رہنا۔ اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے خاص کر لیا، اہل تقوی اور محل تقوی یہی لوگ ہیں جو اللہ کی مغفرت کے مستحق اور اجر عظیم کے لائق ہیں۔ تو یہ تھی وہ آیات جو کہ ہم نے آج پڑھی اور جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اسٹوڈنٹس آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ یہ آیات ساتھ ساتھ یاد کر لیں، اور ان کا ترجمہ بھی بعض وانی یاد کر لیں تاکہ امتحانات میں آسانی سے ہم ان پر لکھ سکیں اور بات کر سکیں۔ انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ہم مزید جو ہیں اس سے اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ سورہ حجرات میں یہ جو موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا، ان کے سامنے بات کرنے کا، یہ کس طرح سے اللہ پاک آگے بیان کرتے ہیں اور کیا مثالیں ہمارے لیے پیش کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔